یہ فیصل بھائی آپ ذرا بتائیں نا، باخبر آدمی ہیں آپ کی، سیٹنگ ہو گئی ہے، اسموتھ سیلنگ ہے، پھنسے گا معاملہ کہیں یا نکل جائے گا آرام سے؟ حذیفہ رحمان صاحب کا جو اتنا اعتماد ہے، اس کی مستند وجوہات ہیں آپ کے خیال میں؟ تھینک یو بادامی صاحب. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ نہ حذیفہ نے نہ شرمیلا بی نے دونوں کے پاس کوئی مسودہ نہیں ہے. شرمیلا صاحبہ نے 3 مرتبہ کہا، آپ نے سنا نہیں کہ انیشل ڈرافٹ شیئر کر لیا گیا ہماری پارٹی سے؟ نہیں بالکل نہیں کیا گیا. ارے وہ کہہ رہی ہیں، وہ پیپلز پارٹی کی ممبر ہیں، ایم این اے بھائی. یار بادامی صاحب میں کہہ رہا ہوں کہ ان کو نہیں پتا، اوکے ان ٹھیک کے ہے. حکومتی وزراء کو نہیں پتا. حذیفہ صاحب تو ہمیں چھوڑ رہے ہیں، بھائی ہیں میرے، لمبی لمبی چھوڑتے ہیں. ان سے ڈرافٹ شیئر ہوگا جس دن وہ پیش کرنا ہوگا. زرداری صاحب کے ساتھ یہ ڈیلیبریشنز ہو چکی ہیں، وہ ایگری کر گئے ہیں اور ان سے یہ بہت پہلے طے ہو چکا ہے. پیپلز پارٹی تو زرداری صاحب کون سے کوئی حماس کے سربراہ پر ہو گیا نا، پھر پیپلز پارٹی ہو گئی نا، ٹھیک ہے نا. میں عرض کر رہا ہوں نا کہ پیپلز پارٹی اب ایسی اصولوں کی لڑائی پریزنٹ کر رہی ہے جیسے کہ بہت ہمیشہ انہوں نے آئین اور قانون کا ساتھ دیا ہے. انہوں نے تو ذوالفقار علی بھٹو اور شہید بے نظیر بھٹو کے یہ کوئی پارٹی ووٹ پارٹی تو رہی نہیں، یہ پارٹی تو اقتدار کی پارٹی ہے. تو یہ تو وہی کریں گے جو اقتدار کے لیے باقی نون کرے گی، ان سے دو ہاتھ آگے چلے جائیں گے. تو یہ اصول کی بات، سیاسی کی بات، یہ فینسی باتیں کرنا چھوڑ دیں. پہلی بات یہ ہے کہ کیا ان دونوں پارٹیوں کے پاس مینڈیٹ کیا ہے، کیا انہوں نے جو یہ ترمیمیں لا رہے ہیں اور آئین کا حلیہ بگاڑ رہے ہیں جو کہ متفقہ آئین تھا، اور پیپلز پارٹی اس کی آرکیٹیکٹ تھی اور کلیمنٹ تھی، اور بالکل صحیح کلیمنٹ ہے. ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے دور میں 71 کے بعد یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ تھی. صحیح. اس کا جو حلیہ بگاڑ رہے ہیں یہ لوگ جس طرح سے، کیا انہوں نے ان کے منشور کے اوپر الیکشن لڑا ہے؟ کیا انہوں نے عوام سے یہ ووٹ مانگا ہے کہ بھئی ہم یہ کریں گے اور اس کا ہمارا یہ ڈرافٹ ہوگا؟ آپ کی بات دو ہو گئی نا فیصل پہ. پھر آپ سے سوال ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک تو ان کا مینڈیٹ نہیں ہے، اس کی آپ ریزن بتا رہے ہیں. دوسرا آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے لیکن اوپر طے پا گیا ہے. سو اس کا مطلب آپ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ غلط ہوگا لیکن بہرحال منظور ہو جائے گا، کوئی پھنسے گا نہیں معاملہ، یا پھنسے گا آپ کے خیال میں فیصل بھائی؟ نہیں پھنسنا کس بات پہ پھنسنا ہے؟ دونوں کے نمبر گیم پورا نہ ہو. جس طرح یہ چاہتے تھے نا کہ سہیل آفریدی صاحب نہ بنے سی ایم لیکن بن گئے، اس طرح یہ چاہتے 27 ہی منظور ہو جائے اور نہ ہو، ایسا ہو سکتا ہے؟ پھنسنے والی بات ہے ہی نہیں. اچھا آپ بادشاہوں والی بات کر رہے ہیں. ان دونوں کا اقتدار کی جو لالچ ہے اس کی کوئی قیمت دینے کو تیار ہے. یہ آئین تباہ کر رہے ہیں، انہوں نے ادارے تباہ کر دیے، عدلیہ کو تباہ کر دیا، انہوں نے پارلیمنٹ کو تباہ کر دیا. انہوں نے کون سا سیاسی اصول یا ضابطہ رکھا ہے جس کو آپ کہیں گے کہ جی پھنسے گا؟ یہ تو آپ اصولوں کی بات کرتے ہیں نا. یہ تو تب ہوتا ہے جب کوئی اصول کی حکومت ہو، جس نے اصولوں پہ آئی ہو، جس کی کوئی آپ سمجھیں کہ کوئی متمع نظر آ. آپ کہہ رہے ہیں کل کی جو پیپلز پارٹی کی سی ہے وہ بس ایک دکھاوا ہے، ربڑ سٹیمپ ہو جائے گا کل کے، ٹھیک ہے جی؟ نہیں وہ سی کی تو انہوں نے وہ خانہ پوری رکھی ہوئی ہے. کل آگے بلاول اعلان کر دیں گے یا زرداری صاحب کہ بھئی یہ طے ہوا، ہم نے یہ کرنا ہے. ان میں سے کس کی ضرورت ہے کہ وہ اس کو انکار کر سکیں؟ ظاہر ہے وہ لیڈرشپ جن سے طے کرنی تھی وہ ہو چکی ہیں. ان کی کشمیر کی حکومت جو ہے، کل عامر الیاس رانا بڑا باخبر صحافی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جی ان کی جی بی اور کشمیر کی حکومتیں رکی ہوئی ہیں، یہ دیں گے تو مل جائیں گی، نہیں دیں گے اپنا اس کو. یہ تو بات اچھا. تو اب ایشو یہ ہے کہ یہ جو گفتگو ہے فینسی قسم کی، یہ کرنے کی تو وہ لوگ کریں نا جن کے کوئی موت. آپ کہہ رہے ہیں جی مورل اتھارٹی نہیں ہے ان کی، ٹھیک ہے میں اس پہ آگے بڑھتا ہوں. بالکل آپ کہہ رہے ہیں مورل اتھارٹی کی کیا بات ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے نا بادامی صاحب، جی گزارش یہ ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آئین آپ چینج کرتے ہیں، اب 239 آرٹیکل میں نو ڈاؤٹ کہ پارلیمنٹ کے پاس اختیار ہے کہ وہ قانون سازی کرے اور آئین سازی کرے، لیکن آئین سازی کے لیے پہلے جو سیاسی پرنسپل یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے منشور میں یہ چیز رکھ کے لوگوں سے ووٹ لیتے ہیں. آپ نے کیا یہ دونوں کے منشور میں یہ چیزیں ہیں کہ ہم نے اس کو آئین کا حلیہ یہ کرنا ہے یا آئین میں ہم نے یہ تبدیلی؟ پچھلی مرتبہ آئین میں اس سے پہلے جو 26 ترامیم ہوئی ہیں، چلیں 26 بھی انہوں نے کی تو آپ اسی کھاتے میں ڈالیں گے ظاہر ہے. اس سے پہلے جو 25 ترامیم ہوئی ہیں وہ جنہوں نے کی ہیں انہوں نے اپنے منشور میں لکھا تھا کہ ہم اقتدار میں آ کے آئین میں یہ ترامیم کریں گے. جی جی بالکل سب نے وداؤٹ اینی ایکسیپشن 25 کی 25 ترامیم. جب یہ 18ویں ترمیم آئی، میں نے اسی لیے 18ویں کا نہیں کہا، سب کا پوچھا میں نے.
میں عرض کر رہا ہوں نا جی، 18ویں ترمیم آئی تھی تو تب یہ ساری باتیں ہوئی تھیں، اور ایک چارٹر آف ڈیموکریسی تھا جس میں اب جو مجوزہ تجاویز جو کہ بتائی گئی ہیں بلاول صاحب کے ٹویٹ میں، یا ہمیں کچھ اپنے برادریز کے لوگ جو ہیں ان سے پتہ لگ رہا ہے، وہ یہ ہے کہ یہ تو پارلیمنٹ کی مدت بڑھانا چاہ رہے ہیں. یہ کانسٹیٹیوشن کورٹ جس کو ڈسکارڈ کر دیا تھا 18ویں ترمیم میں دونوں پارٹیوں نے، اس کو جو ہے وہ دوبارہ لا کے پارلیمنٹ کے آپ کہہ اوپر رہے ہیں ایک ترامیم میں سپرا. پارلیمان کی مدت بڑھانے کا منصوبہ بھی زیر غور ہے؟ ہاں، یہ ایک شنید ہے کہ یہ ایک اس کی مدت بڑھانے کا اچھا جو ہے وہ ہے. اس کے بعد عدالتی نظام کو تو بالکل توبالا فیصل کرنے بھائی یہ کی بتائیں، ایک کوئک سوال پوری پر آگے سازش بڑھتے ہیں ہے. کہ آپ جو بات کر رہے ہیں باقی آپ کی بات، یعنی کیا آئین پاکستان کی کوئی شق ہے جس میں لکھا ہو کہ اگر اس آئین میں کسی نے کوئی ترمیم کرنی ہے تو وہ اسی صورت اس کے لیے 2/3 چاہیے، یہ لکھا ہے آئین میں، یا ساتھ میں یہ بھی لکھا ہے کہ 2/3 بھی چاہیے، اور پھر متعلقہ تمام تر جماعتوں ان کا اپنے منشور میں لکھا ہونا بھی ضروری ہے کہ ہم منتخب ہوئے تو آئین میں تبدیلی کریں گے؟ دیکھیں، یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا کہ بالکل لٹرل اس کی جو انٹرپریٹیشن کر رہے ہیں، وہ اس طرح سے نہیں ہوتی. اس طرح تو پھر گورنر راج لگانے کا بھی آپشن ہوتا ہے. اس طرح سے تو آرٹیکل 58(2)B بھی تھا کانسٹیٹیوشن میں، جس میں صدر کے پاس پورا اختیار تھا کہ وہ اسمبلی تو جو ہے حکومت کو گھر چلتا کرے. کیا وہ جمہوری شقیں تھیں؟ آپ جب آئین بناتے ہیں تو آئین کی بنیادی جو شرط یہ ہوتی ہے کہ وہ جمہوری ہو، وہ سیاسی ہو، وہ تمام کی کنسنسس سے ہو. اس میں اپوزیشن یا گورنمنٹ یا 2/3 کی بات نہیں ہوتی ہے. 2/3 ہونے کے باوجود آپ کو کنسنسس بنانا پڑتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو کانسٹیٹیوشن ہے یہ یہ تو پرنسپل لیجسلیشن ہے، باقی ساری چیزیں اس کے نیچے ہونی ہیں. اگر کوئی جماعت جیسے کل اگر یہ کہے جی ہمارا 18 سال یہی پارلیمنٹ چلے گی، تو کیا یہ پھر جائز بات ہوگی؟ ٹھیک ہے، اب اس میں بڑی انٹرسٹنگ ایکیڈمک ڈیبیٹ ہو سکتی ہے، اس پہ بات کریں گے مزید کسی موقع. فیصل بھائی آخری سوال، چونکہ امریکہ میں بھی ہماری اتنی نہیں کہ تھوڑی بہت جمہوریت آ گئی ہے اور اس کا حسن بھی آ گیا ہے دوران ممدانی، تو اس پہ ہم نے سیگمنٹ کرنا ہے اس کے بعد. تو آخری سوال آپ سے یہ ذرا اس سے ہٹ کے، اب آپ اس میں مسودہ نہ لے آئے گا، آپ نے کر لی بات ساری، کہ جی وہ جو ایفرٹ ہوئی تھی فواد چودھری صاحب اور عمران اسماعیل صاحب اور محمود مولوی صاحب، تو وہ تو اب ختم نہیں ہو گئی سلمان اکرم راجہ صاحب کے اس بیان کے بعد، جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں قریشی صاحب سے مل کر آیا ہوں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ تو مسلط کیے گئے ہیں، یہ لوگ پتہ نہیں کہاں سے آ گئے میرے کمرے میں اور باتیں کر کے چلے گئے، تو قریشی صاحب نے ڈس اون کر دیا ہے، تو ختم ہو گیا سارا کہانی. فیصل اوڈا صاحب نے بھی کل کہا یہ کہانی پٹ گئی. یور انالیسس فائنل. دیکھیے، وہ تو فیصل اور سلمان کی اپنی اپنی رائے ہو سکتی ہے. میں آپ کی رائے پوچھ رہا ہوں. دونوں کو ڈر یہ ہے، فیصل کو تو نہیں، سلمان کو تو ڈر یہ ہے کہ وہ کوٹ لکھپت کے جو قیدی اگر باہر آ گئے تو اس کی جو نااہلی ہے وہ کھل جائے گی، اور ظاہر ہے کیونکہ وہ تو قریشی صاحب کا بیان کوٹ کر رہے ہیں، اس میں بھی آپ ان کو سنا رہے ہیں، وہ قریشی صاحب کا بیان کوٹ کر رہے ہیں. قریشی صاحب کے تو ویڈیو آئی، انہوں نے تو ایسی بات نہیں کی. پھر انہوں نے جنوری میں تو 5 نے لیٹر لکھا ہے جس میں سارے مذاکرات کے حامی ہیں. کوئی ایفرٹ کر لیتا. مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ ان کا آبجیکشن کیا ہے. آبجیکشن اگر کوئی کہے کہ عمران خان صاحب کی ریلیز کرانا ہے اور ہم اس میں ایفرٹ کرتے ہیں، تو اس میں آپ کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے یا کسی کو کیا اعتراض ہونا چاہیے؟ اگر وہ ایک کوشش کر رہے ہیں یا کرتے ہیں اور اگر وہ برابر ثابت ہو جاتی ہے تو میرے خیال میں کوئی حرج نہیں ہے. ابھی تو وہ تو اپنے رسک پہ لے رہے ہیں. آپ کے خیال میں یہ نہیں ہوا ہے، مطلب یہ قریشی صاحب نے نہیں کہا ہوگا کہ جی یہ لوگ تو زبردستی مسلط کیے گئے ہیں اور لوگ ایسے؟ سر جو قریشی صاحب کے دستخط سے چیز سامنے آئی میں تو اس پہ اعتبار کروں گا. سلمان راجہ صاحب پہ اعتبار کرنے کو تیار نہیں آپ؟ نہیں، ان کے بعد ایک ویڈیو بھی آئی ہے قریشی صاحب کی، اس میں کوئی ایسی بات ہے وہ چھوڑیں. وہ تو بیسکلی دے آر اسکیئرڈ آف دیئر اون فیٹ نا. تو یہ تو کیونکہ فل ان دا بلینکس ہیں، تو جس دن مین کوٹ لکھپت والے لیڈران باہر آ جاتے ہیں تو پھر ان کی جو پوزیشنز ہیں یہ وہ کمپرومائز. ٹھیک ہے، بہت شکریہ، بہت شکریہ. چلیں آخر میں شرمیلا صاحب اور حذیفہ صاحب کو اچھا لگا ہوگا، تسلی بھی ہوگی، آپ نے تھوڑا پی ٹی آئی کو بھی رگڑا تو ہو گیا بیلنس. تینوں کا بہت شکریہ. ایک چھوٹا سا بہت شکریہ شرمیلا صاحب، حذیفہ صاحب اور فیصل صاحب، بہت شکریہ. چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. اور امریکہ میں بھی ایک تبدیلی، نیو یارک میں تبدیلی آ نہیں رہی، تبدیلی آ گئی ہے، اسے بات کرتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد.